بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تیسرا امر انتظام میں فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ اموالکم، اپنے اموال، اپنے پیسے، بینکم، آپس کے درمیان، بالباطل، غلط طریقوں پہ. یہ جو لفظ ارشاد فرمایا کہ ولا تاکلوا اور مت کھاؤ، ترجمہ تو یہی ہوگا، لیکن اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ کسی کا مال بھی ہڑپ کرنا. مال کو مت کھاؤ یعنی مت ہڑپ کرو، مت غصب کرو، مت چھینو. بینکم، آپس میں. اپنا مال نہ کھاؤ یعنی ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. قرآن پاک میں ایسی چیزیں آتی ہیں، جیسے وہ آیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت اچھی بات ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک. تو مراد یہ نہیں تھا کہ اپنی جان کو خود قتل کر لو، مراد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. وہ قتل کریں جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کو جنہوں نے بچڑا بنایا اور شرک کیا ہے. ایسے ہی یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اپنے مال غلط طریقے پہ مت کھاؤ، مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا مال. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقوں پر مت کھاؤ، غلط طریقوں پہ مت کھاؤ. ایک دوسرے کے مال پر غلط ناجائز قبضہ یہ مت کرنا. وتدلوا، اور تم اسے بناؤ. یہ ذرا غور کیجئے اس کے ترجمے پہ. وتدلوا، اور تم اسے بناؤ، بہا، اس مال کے سے ذریعہ بناؤ، الی الحکام، حکمرانوں تک پہنچنے کا. لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک گروہ کا، من اموال الناس، لوگوں میں سے ایک گروہ کا مال تم کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے. پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اپنے مال یعنی ایک دوسرے کا مال غلط طریقے پہ مت کھانا، اور تم اس مال کو ذریعہ بناؤ حکام، بادشاہوں تک، حکمرانوں تک پہنچنے کا، تاکہ اس ذریعے سے تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو. یہ گناہ ہے اور تم جانتے ہو. تو ترجمے میں بظاہر یہ پیش آتا ہے نا اشکال کہ اللہ نے یہ کیا کہا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اسے ذریعہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. تو بظاہر معلوم ہوتا ہے اسے حکم ہے کہ تم ایسے کرو، لیکن آپ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو لا آ گیا نا آیت کے شروع میں، ولا، اور نہ تم کھاؤ ایک دوسرے کا مال، یہی لا کا اثر پڑے گا وہاں پر بھی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا، اور نہ ہی تم اس کو کرو. اردو میں جیسے کہتے ہیں کہ صاحب نہ آپ یہ کھانا کھائیے نہ پانی پیجئے، تو دو مرتبہ نہ کا استعمال کرتے ہیں، نہ کھانے کی بھی نفی ہو گئی، پانی کی بھی. لیکن عرب ایسے نہیں کہتے. عرب کہتے ہیں کہ نہ کھانا کھاؤ پانی پیو. تو وہ کلام میں اگر مربوط کلام ہو تو پھر تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو لا ہے نا، یہ جو نفی تھی، کھانے پہ بھی ہے، پینے پہ بھی ہے. اور اگر درمیان میں آ جائے وقفہ کہ مت کھانا کھاؤ، یہاں پہنچ کے وہ عرب چپ ہو جائے اور کہ پانی پیو، پھر وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی پیو. تو یہاں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر لا یہ سمجھنا پڑے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آیا تھا نا ولا یطیقونہ، یہ آیا تھا نا ابھی ایک رمضان کے سلسلے میں. تو ہم نے کہا یہ لا، اس میں اسے مفسرین اور لغت والے کہتے ہیں کہ یہ لا مقدر ہے. مقدر کا مطلب خود اندازہ کرنا پڑتا ہے، اسے لانا پڑتا ہے. عربوں کا کلام اگر آدمی کی شناسائی اور واقفیت نہ ہو تو پھر آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ مقام آپ دیکھیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں پہ ہڑپ نہ کرو. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی تم اس مال کو ذریعہ بناؤ. ادلا کہتے ہیں عربی میں ڈول ڈالنا، کنویں میں ڈول ڈالنے کو ادلا کہتے ہیں. اس کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے، پانی تک پہنچ جاتا ہے.
اسی طرح مال کے ذریعے سے الی الحکام، تم بادشاہوں تک رسائی حاصل کرو، اللہ نے کہا یہ نہ کرنا۔ جاتے ہوئے کسی افسر کے لیے کوئی گفٹ لے گیا تاکہ وہ ذرا خوش رہیں کہ امریکہ سے یہ چیز آئی ہے، اور پتہ اس دن چلے جب وہ اگلی درخواست اس کے بعد پیش ہو کہ صاحب وہ پلاٹ جو ہے فلاں کا وہ میرے نام ذرا کر دیجئے گا۔ یہی ہوتا ہے نا، پیسہ ایسے ہی حکمرانوں تک پہنچتا ہے، اور پھر حکمران دوست بنتے ہیں، اور پھر وہ جو ظلم سے پیسہ انہوں نے کمایا ہوا ہوتا ہے اس کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ تم کرنے لگو، کھانے لگو، لینے لگو۔ کھانے کے سے دونوں جگہ مراد یہی ہے کہ ہڑپ کرنا۔ اردو میں یہ بڑا اچھا لفظ ہے، ہڑپ کرنے کا مطلب یہ کہ ساری چیزیں کور کر لیتا ہے، جتنی بھی گڑبڑ ہے مال کی۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ تم نہ لینے لگو، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ دیکھا ہے اللہ نے ایک دوسرے کے مال کی کتنی حرمت بیان کی ہے، کتنی عزت بیان کی ہے کہ کسی بھی آدمی سے مال لینا اس کی مرضی کے بغیر یہ جائز نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں علم بھی ہے، جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ ایک تو یہ کہ کسی کا پیسہ آ گیا، آدمی کو نہیں پتا چلا، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پیسے لوٹا دیتا ہے، اور طریقے بھی ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے ایسی حرکت کرے، کسی کے مال کو لوٹے۔ خدا نے کہا نہ مال لوٹنا ہے، نہ ان ذرائع کی طرف جانا ہے جن کے ذریعے مال لوٹا جاتا ہے۔ حکام تک پہنچنے سے منع کر دیا نا، یعنی اس نیت سے بادشاہوں اور حکمرانوں تک نہیں جانا کہ تم ان کے پاس مال پہنچا کے مزید مال ان کے ذریعے سے بنانے لگ جاؤ، یہ نہ کرنا۔